آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے، اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جو راجستھان پبلک سروس کمیشن کی طرف سے ہے، اور یہ جو ہے وہ آپ کا سیکنڈ گریڈ کے لیے مانا جاتا ہے۔ سیکنڈ گریڈ یعنی کہ جسے ہم لوگ TGT بھی کہتے ہیں۔ ابھی حال فی الحال میں ہی 3 جون 2026 کو فرسٹ گریڈ کا جو ہے وہ امتحان ہوا ہے GK کا، یعنی کہ PGT جسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ پہلا ایگزام ہو چکا ہے، یعنی کہ جو جنرل پیپر ہے GK اس کا، اب جو ہے وہ آپ کا 7 جون کو جو ہے وہ PGT کا امتحان ہے۔ اس کی ٹیسٹ سیریز ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے ہمارا آج کے سیشن میں جو ہے وہ TGT کے لیے۔ کافی سارے بچے پوچھ رہے تھے سر اس کا نصاب کیا ہے، اس کی پیٹنٹ کیا ہے اور اس کی تیاری کیسے کرے، تو اس بارے میں نے آپ کو پہلے کافی ویڈیو بنا کے بتا دی تھی، اور اس کا بھی جو ہے وہ ایگزام جولائی کے منتھ میں جو ہے وہ ہونے والا ہے، مڈ جولائی کے آس پاس ڈیٹ آ گئی ہے، آپ لوگ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے حوالے سے آج کے سیشن میں ہم لوگ بات کریں گے سینئر ٹیچر یعنی کہ گریڈ سیکنڈ TGT کے حوالے سے، اور یہ ہمارا سبجیکٹ ہے اردو۔ تو اردو کا کیا نصاب ہے، آئیے اس پر جو ہے وہ ہم لوگ نظر ثانی کرتے ہیں، کیونکہ یہیں سے جو ہے وہ آپ کا سوال آتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ حصہ اول ہے، جس میں ثانوی اور اعلیٰ ثانوی کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کی گئی ہے، بات کی گئی ہے۔ ثانوی کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈری، اور اعلیٰ ثانوی کا مطلب ہوتا ہے سینئر سیکنڈری، یعنی کہ 10th اور 12th لیول پہ۔ تو اس میں جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے حروف تہجی، جو کتنے ہوتے ہیں، 38 ہوتے ہیں یا 39 ہوتے ہیں۔ اس میں کیا کیا خصوصیت ہوتی ہیں، کون سی عربک ہے، کون سا فارسی میں ہے، اس طرح کے جو ہے وہ سوالات آتے ہیں۔ کتنے قمری ہیں، کتنے شمسی ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے حروف تہجی میں آتی ہیں۔ اس کے بعد اعراب، جیسے زبر، زیر، پیش۔ زبر جس پر ہوتا ہے اسے ہم لوگ مفتو کہتے ہیں، جس کے نیچے زیر ہوتا ہے اسے ہم لوگ کسرہ کہتے ہیں، اور جس کے اوپر پیش ہوتا ہے اسے ہم لوگ مضموم کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اعراب ہوتی ہیں، جس میں اور دیگر جو ہے وہ آتی ہیں، لیکن یہ 3 جو ہے وہ کیا ہے، اعراب ہیں، یہ علامت ہے۔ اس کے بعد اسم اور اس کی اقسام۔ اسم کی 5 اقسام ہوتی ہیں، اس کو جو ہے وہ الگ الگ ادوار میں پڑھا جاتا ہے، اور اس میں عام کو ہم لوگ جانتے ہیں اور اس میں خاص، ان دونوں کی جو ہے وہ الگ الگ 5 اقسام ہوتی ہے۔ صفت جسے ہم لوگ کہتے ہیں ایڈجیکٹیو کہتے ہیں، جس میں ہمیں بات کی جاتی ہے کسی چیز کی وشیشتا بتانے کے لیے۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں جو امپورٹنٹ ہے صفت کے بعد، وہ ہے فعل، جو ون آف موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں کریا یعنی کہ ورب، جس میں ہمیں ایکشن ورب، نان ایکشن ورب، زمانہ، حال، ماضی اور مستقبل کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ فعل مجہول، فعل ماضی، فعل لازم، فعل متعدی، ان کے بارے میں بھی اور ان کی اقسام پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد مشتق اور مرکب الفاظ آپ کو پڑھنے ہیں، جنس آپ کو پڑھنا ہے، تعداد آپ کو پڑھنی ہے، حالات اور ان کی صورتیں پڑھنی ہیں، مفرد اور مرکب جملے، رموز اوقاف۔ رموز اوقاف میں کچھ پرٹیکولر دیے گئے ہیں، جیسے سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ، خاتمہ، واوین، فجائیہ، سوالیہ، خط، قوسین اور زنجیر۔ اس کے علاوہ عرضی نویسی کے طریقے یعنی کہ درخواست لکھنے کے طریقے، مضمون نویسی کے ناول و اصول، یہ آپ کو کرنا ہے، خطوط نگاری یعنی کہ خط نگاری کا آغاز، ارتقاء اور اس کے اقسام، جیسے نجی خط، سرکاری خط اور تہنیتی خط آپ کو لکھنے ہیں۔ اس کے بعد متضاد مترادف الفاظ، محاورے و ضرب المثال آپ کو کرنی ہے، یعنی کہ محاورے اور لغوقتیاں، یہ آپ کا حصہ اول ہے۔ اس کے بعد آتا ہے حصہ دوم، یعنی کہ ہمارا جاتا ہے گریجویشن لیول پہ۔ تو آپ لوگ دیکھیں گے ہم نے 10th اور 12th لیول کی جو ہے وہ آپ کو کتاب پڑھنی ہے قواعد کے حوالے سے۔ اس کے بعد جب ادب کی بات کی جاتی ہے تو ادب آتا ہے ہمارا گریجویشن لیول پہ، یعنی کہ جسے ہم لوگ BA کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں آتا ہے ہمارے پاس علم بیان کے 4 ارکان، جس میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ آتا ہے۔ اس کے بعد احیام، تجاہل عارفانہ، تضاد، تلمیح، تنسیق الصفات، حسن تعلیل، مبالغہ، لفظ و نثر اور مرات النظیر۔ یہ جو ہے وہ ثنائے لفظی کے زیر میں آتے ہیں، جس میں ثنائے لفظی اور ثنائے معنوی کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ تجنیس اور استحقاق کے بھی جو ہے وہ مثال ایگزام میں آتی ہیں۔ جیسے اسی میں سے جو ہے وہ آپ کو 4 سے 5 سوال دیکھنے کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ اصناف کی تعریف ہے، جس میں غزل، قصیدہ، مرثیہ، رباعی، مثنوی، کتاب، مخمس، مسدس، مربع، نظم معرہ یا آزاد نظم۔ یہ ہوئی آپ کی کچھ
شاعری کی اصناف جو آپ کو ایگزام کے حوالے سے پڑھنی ہے، ان کا آغاز اور ان کا ارتقا۔ اس کے بعد گریجویشن لیول کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اس کا جو ہے وہ دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے دکن میں اردو مثنوی کا ارتقا۔ یہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ بہمنی دور سے 1347 سے، اور کب تک رہتا ہے؟ 1526 تک بہمنی دور رہتا ہے۔ شمالی ہند میں اردو نثر کا ارتقا 1857 تک۔ اردو نثر کا آپ کو جو ہے بتانا شمالی ہند میں، اور شمالی ہند میں اردو نثر کا آغاز ہوتا ہے 1770 یا 1775 کے آس پاس، یعنی کہ تقریباً 100 سال تک کی جو ہے وہ نثر کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ اس کے بعد سیب اردو شاعری میں، شمالی ہند میں اردو شاعری کا ارتقا۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کا ابتدا جو ہے وہ 13ویں صدی میں مانا جاتا ہے، جس میں ہمارا سب سے پہلا نام آتا ہے امیر خسرو کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ جعفر جٹلی یا فائز دہلوی کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد علی گڑھ تحریک کی ادبی خدمات، کیونکہ اسی کے بعد جو ہے وہ علی گڑھ تحریک کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے 1857 کے آس پاس۔ جدید شاعری یہ شروع ہو جاتی ہے 1952 کے آس پاس یا 1956 کے آس پاس۔ جدید شاعری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، جس سے جو ہے وہ جدیدیت کا دور شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے نمونے ہمیں 1874 میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں، جہاں پر محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی کا جو ہے وہ نام آتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں غزل گو اور اس کے بارے میں، ان کی ادبی خدمات کے بارے میں۔ تو غزل اصناف پہلی تھی، جس میں ہمیں ان کی غزل گوئی اور ان کی سوانح سے متعلق سوالات آتے ہیں، جیسے پوچھا جا سکتا ہے سعد عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی، کب ہوئی، کیسے ان کا انتقال ہوا، اس بارے میں۔ فانی بدایونی، اصغر گونڈوی، حسن وہانی، مجروح سلطان پوری، فراق گورکھپوری اور ناصر قاظمی۔ اس کے بعد نظم ہے، نظم میں الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، جوش ملیح آبادی، اختر شیرانی، نون میم راشد، میرا جی، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری اور اختر الایمان کا نام جو ہے وہ سر فہرست میں ہے۔ تو یہ ہوئی آپ کی شاعری میں غزل اور نظم۔ اس کے بعد جدید اردو نثر کا آغاز 1800 میں ہوتا ہے، جہاں پر باغ و بہار لکھی جاتی ہے، اور اس میں داستان آتی ہے، ناول ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر اصناف جو ہے وہ آتی ہیں، جیسے جدید اردو نثر میں جو ہے وہ ناول نگاری آتی ہے، افسانہ، ڈرامہ نگاری، خاکہ نگاری، انشائی نگاری اور رپورتاج۔ یہ جو ہے وہ جدید اردو نثر ہیں۔ اور وہیں پر جو بات کی جائے قدیم نثر کی، تو اس میں سب سے پہلے نام آتا ہے داستان کا، کیونکہ اردو نثر میں جو سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے وہ داستان کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیکشن سی، اردو زبان کا آغاز و ارتقا، جس کا آغاز قدیم ہند آریائی میں جو ہے وہ ہوتا ہے 1500 قبل مسیح تک یا 1500 قبل مسیح سے۔ اردو زبان کے متعلق مختلف نظریات بہت سارے ہیں، میر امن، نصیر الدین ہاشمی، سید سلیمان ندوی، محمد حسین آزاد، مسعود حسین خان، محی الدین قادری زور، گیان چند جین، سنیتی کمار چٹرجی، بہت سارے ہیں، تو ان سب کے مختلف نظریات آپ کو یاد کرنے ہیں۔ تو یہ ہوئی ہماری تاریخ کے حوالے سے بات۔ اس کے بعد کچھ غزل ہیں جو مکمل دی گئی ہیں، ان کی تشریح اور ان کے اشعار آپ کو یاد کرنے ہیں، جیسے میر تقی میر، خواجہ میر دد اور شیخ امام بخش ناسک۔ ان سب کی ایکسپلینیشن یعنی کہ تشریح جو ہے وہ ہمارے ایپ پہ اویلیبل ہے، یا متن کے ساتھ جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے ٹیلی گرام کے لنک پہ جا کے اسے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جس میں پوری مکمل کا متن اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تشریح بھی ہے۔ جیسے یہاں پر یہ میر تقی میر کی ہے، تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، تو یہ پوری غزل ہے، اور اس کا جو ہے وہ پورا متن اور ایکسپلینیشن ہمارے ٹیلی گرام پر جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ نیچے جو ہے وہ لنک دیا گیا، وہاں سے بھی آپ لوگ جا کے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سے بھی جو ہے آپ کو پڑھنی ہے، اور یہیں سے جو ہے وہ سوال آتا ہے۔ تو غزل کے بعد غزل میں خواجہ حیدر علی آتش ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ اس کے علاوہ مومن خاں مومن، حسن وہانی، فانی بدایونی، فراق گورکھپوری، تو ان کی جو ہے وہ غزل دی گئی ہیں، اور غزل بھی کیا ہے پوری مکمل ہے۔ آپ لوگ جو ہے وہ اسے جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نذیر اکبر آبادی، جو ہمارے نظم نگار ہیں۔ ان کی نظم ہے مفلسی۔ الطاف حسین حالی، مسدس مدجز اسلام کا صرف ایک پیراگراف ہے، مسمولہ شہ پارے الہ آباد یونیورسٹی کے جو پرٹیکولر ہے وہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ علامہ اقبال کی نظم خضر رام، جوش ملیح آبادی کے کسان، فیض احمد فیض کی صبح آزادی، اختر الایمان کی ایک لڑکا، سر سید احمد خاں کی اپنی مدد آپ، محمد حسین آزاد کا سچ جھوٹ اور رزم نامہ۔ یہاں سے جو ہے وہ نظم کے بعد مضمون شروع ہو جاتے ہیں۔
अल्ताफ़ हुसैन हाली का मज़मून गालिब की शायरी, शिबली नोमानी की शायरी क्या है, पतरस बुखारी का लाहौर का जोग्राफिया, अब्दुल हक का अल्ताफ़ हुसैन हाली, मेहंदी अफादी का उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा, रशीद अहमद सिद्दीकी शेख व पीर। ये जो है वो आपको इनके मज़मून पढ़ने हैं और इससे जो है वो सवालात आते ही आते हैं। जैसे उर्दू के लिटरेचर के अनासिर खमसा कितने हैं तो आप लोग बता सकते हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं मेहंदी अफादी के मुताबिक? तो देखो इसी में ही है आंसर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ां, शिबली नोमानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली और एक है डिप्टी नज़ीर अहमद। तो ये जो है वो 5 आपको जो है वो निसाब में ही मिल जाते हैं अगर आप लोग सही ध्यान से देखेंगे। इसके बाद ज़बान की महारतें यानी कि लैंग्वेज पे आपको जो है वो पकड़ बनानी है, जिसमें हमारे पास पहले आता है पढ़ना, उसके बाद लिखना, और लिखने में जो है वो अबजदी तरीका, पेस्टोलॉजी तरीका, मॉन्टेसरी तरीका और पढ़ो लिखो तरीका आपको जो है वो आना चाहिए। इसके बाद तदरीस का तरीका आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू टीच आपको बताना है। जैसे बयानिया तरीका जो सबसे कदीम माना जाता है, जिसे हम लोग एक्सप्लेनेशन कहते हैं या व्याख्या पाठ कहते हैं। उसके बाद तरीका तफसीज़, मसले का तरीका, तहकीकी तरीका, मुतालाए, ज़ेर निगरानी, इस्तखराजी और इस्तक़राई। ये जो है वो अरस्तू की क्या हैं, दोनों तरीके हैं, जिसे हम लोग इंडक्टिव और डिडक्टिव कहते हैं। हिंदी में कहते हैं आगमन और निगमन विधि से जो है वो कहते हैं। इसके बाद पढ़ाने की तराकीब और महारत जो है वो आपको करनी है। इसके बाद सवाल व जवाबात, महारत और रोई सवालात, महारत तमहीद, महारत इस्तेमाल, तख्ते सिया यानी कि ब्लैक बोर्ड। इसके बाद इस बाग की तदरीस, चाहे वो नसरी हो, चाहे वो नज़्म हो, चाहे वो कवायद हो, तो ये आपको जो है वो पढ़नी है और यहीं से जो है वो आपके सिलेबस में सवाल आएंगे। कितने आएंगे आप लोग जो है वो इसमें देख सकते हैं। आपका जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको जो है वो 180 मिनट दी जाएंगी, यानी कि माफ़ कीजिएगा 180 नहीं 150 मिनट दी जाएंगी, यानी कि तकरीबन 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और 2.5 घंटे में आपको जो है वो 150 क्वेश्चन करने होंगे। यानी कि अगर हम लोग मान के चलें 150 क्वेश्चन 150 मिनट में, 1 क्वेश्चन ईच 1 मिनट्स, तो यहाँ पे जो है वो आपको पढ़ना है। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवोल्यूशन ऑफ आंसर्स, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 की आपको जो है वो नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो इन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। तो यहाँ पर जो है वो एक मैटर भी दिया गया है कि आप लोग जो है वो डीप नॉलेज के साथ एग्ज़ाम को दें। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। हमारे ऐप पे जो है वो ये बैच हमने पढ़ा चुका है, हम लोग ये बैच ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बैच से जुड़ सकते हैं। 9045222043 ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसकी जो रिवीजन क्लास है वो जो है वो आपकी एज सून एज़ पॉसिबल जो है वो शुरू होने वाली है यूट्यूब पर ही। शुक्रिया।